حضور گئے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا حسنت جمیع خصالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ، ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، مالک نے تحفہ دیا صلو علیہ وآلہ، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجع شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ درود پاک پڑھ لیں سب حضرات محبت سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ 2 جمعوں سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ خلاصہ چل رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی بات کو آگے پھیلائیں گے اور اس خلاصے کو مکمل کریں گے۔ معراج کا پہلا حصہ قرآن پاک سے ثابت ہے جس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک جس کو معراج کہا جاتا ہے، اور عرف عام کے اندر دونوں کو معراج کہا جاتا ہے۔ جو معراج کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آج تک کوئی سواری ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو اتنی جلدی ایسے سفر کرے اور اتنی جلدی اتنا لمبا مقام طے ہو جائے۔ میں اس کو اپنے مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ بھئی اس کا سپیکر ٹھیک کرو، بھئی یہ نیا آ گیا، آواز بریک کرو اور بالکل صاف کرو، ایکو بند کر دو۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ کہے کہ ہمارے پاس کار ہے جو آدھے گھنٹے میں سہیوال پہنچتی ہے۔ اب ایک دیہاتی کہے جناب میری جو گدھا گاڑی ہے وہ تو 7 گھنٹوں میں پہنچتی ہے، تو تمہاری کار کیسے پہنچے گی بھئی؟ تو آپ اس کو کہیں گے جناب تمہاری گدھا گاڑی کی پرواز اور ہے اور تیز رفتار کار کی پرواز اور ہے۔ اب انسانوں کی پرواز اور ہے اور نبیوں کے سردار کی پرواز اور ہے۔ اب یہ تو دیکھیں کس سے مقابلہ کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے معراج کا قصہ سبحان سے شروع کر کے بتا دیا کہ سبحان کا معنی ہے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر عاجزی سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ تو فرمایا کہ جانے والا مصطفیٰ ہے اور لے جانے والا خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کو تو سبھی مانتے ہیں نا۔ تو حق تعالیٰ نے سبحان سے یہ قصہ شروع فرمایا۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر براق کے اوپر ہوا، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گیا۔ بعبدہ قرآن کہتا ہے برسولہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے رسول کو لے گیا، بلکہ فرمایا کہ اپنے بندے کو لے گیا۔
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لے گیا. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس لیے لے گیا تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاؤں. یہ ہے سب سے پہلی قدرت کی نشانی. اتنا لمبا سفر ایک لمحے میں ہو گیا. اور فرمایا اس کے ارد گرد جو جگہ ہے یہ ساری بابرکت ہے. یہ یہودی اسی لیے تو کہتے ہیں یہ ہم نے دینا نہیں ہے, اسی لیے تو اس پہ مر رہے ہیں, یہ بابرکت جگہ ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کو لے کے گیا. گزشتہ جمعہ بات یہاں پر پہنچی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور سب نبیوں نے خطاب کیا اور آخر میں میرے محبوب نے خطاب فرمایا. اللہ کی حمد و ثنا کی, اس کا شکر ادا کیا کہ حق تعالیٰ نے مجھے آخری نبی اور اپنا محبوب بنایا اور میری امت کو محبوب امت بنایا, خیر الامم بنایا. آئی بعد میں ہے لیکن فرمایا جنت میں سب سے پہلے جائے گی. یہاں سے پھر آپ کا سفر آگے شروع ہوا, براق وہیں بندھی رہی اور پھر آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی. اب ہمارے ذہنوں میں تو یہ تصور ہے کہ جیسے ہمارے ہاں سیڑھی ہوتی ہے, ہاتھ پکڑ کے ایسے چڑھتے ہیں, پتہ نہیں. آج کل کی جو الیکٹرانک سیڑھیاں ہیں اس نے اس مسئلے کو سمجھنا آسان کر دیا. بڑے بڑے حالوں میں, بڑے بڑے مالوں میں وہ سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین لے جائے. وہاں دیکھیں مکہ مکرمہ میں دوسری منزل کے لیے وہ سیڑھی لگی ہوئی ہے, بس آپ پاؤں رکھیں گے وہ خود بخود اوپر چڑھ جاتی ہے. تو یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی سیڑھی ہے, تو وہ جو حق تعالیٰ نے بنائی ہے وہ کیسی ہوگی. اور لکھا ہے کہ یہ وہی سیڑھی ہے جہاں پر انسانوں کی روحیں جاتی ہیں. اسی لیے انسان جب فوت ہوتا ہے تو اوپر کو اس کی نظریں لگتی ہیں اور وہ اسی سیڑھی کی طرف دیکھتا ہے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دائیں جبریل بائیں میکائیل, اور میں اس طرح اس سیڑھی کے اوپر سوار ہوا اور پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے خصوصی ملاقات کروائی گئی. شادی میں کسی فنکشن میں ایک عمومی ملاقات ہوتی ہے, آپ سب سے ملتے ہیں. ایک پھر کسی سے خصوصی ملاقات ہوتی ہے نا, پھر اس کو لے کے آپ سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ کا ویٹ کر رہا تھا, انتظار کر رہا تھا, آپ سے فلاں بات بھی کرنی ہے. تو یہاں پر خصوصی ملاقات کروائی گئی. حضور علیہ السلام نے سلام کیا, آدم علیہ السلام نے جواب دیا. حضور فرماتے میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور آدم علیہ السلام بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں, افسردہ ہوتے ہیں. میں نے پوچھا جبریل امین ایسا کیوں ہے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں, دائیں طرف ان کی جنتی اولاد ہے, جب انہیں دیکھتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں, اور بائیں طرف ان کی دوزخی اولاد ہے, نافرمان ہے, قیامت تک آنے والے جتنے جہنمی ہیں انہیں دیکھتے ہیں تو افسردہ اور غمزدہ ہو جاتے ہیں. میرے محترم سامعین, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ہر انسان کا ایک مقام جنت میں ہے اور ایک جہنم میں ہے. قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان کو ان کا جنت کا مقام دکھلایا جائے گا. اگر تم ایمان لے آتے, اچھے اعمال کرتے, یہ جنت کا محل تمہارا ہوتا, یہ حور و غلمان تمہارے ہوتے, یہ ساری نعمتیں تمہاری ہوتی. اب چونکہ کچھ تو وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے لیکن نیک اعمال نہیں کیے, توبہ ہی نہیں کی, شرک میں مبتلا ہو گئے,
تو ان کو جنت کا مقام دکھلا کر جہنم میں بھیجا جائے گا تاکہ ان کی تکلیفوں میں اور اضافہ ہو جائے، حسرت و افسوس میں اور اضافہ ہو جائے۔ اوہو اتنا اونچا مقام میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور انسان کی فطرت ہے، کوئی فائدے کی چیز ہاتھ سے نکل جائے۔ کتنے بابے آپ ان سے بات کریں، اوئے ہوئے ہوئے مولوی صاحب یہ ساتھ والا مکان مفت میں بک رہا تھا، لیا ہی نہیں، یہ مربع مفت میں بک رہا تھا، دکان مفت میں بک رہی تھی۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی افسوس نہیں ہے، اس سے بڑھ کر افسوس ہوگا وہاں پر کہ یار جنت تو اتنی آسان تھی، یہ فلاں فلاں جن کو ہم دنیا میں جہنمی سمجھتے وہ سارے ادھر چلے گئے جنت میں۔ تو فرمایا کہ یہ جنت کا مقام دکھلا کر اس کی تکلیف میں اضافہ کیا جائے گا، اور جو جنت میں جائے گا اس کو جنت میں داخلے سے پہلے جہنم کا مقام دکھلایا جائے گا۔ اگر تم ایمان نہ لاتے، نیک اعمال نہ کرتے، جنت والے اعمال نہ کرتے، تو فرمایا کہ پھر تمہارا یہ جہنم مقام ہوتا، یہ تکلیف تمہارا مقام اور محل ہوتا۔ یہ اس لیے دکھلایا جائے گا تاکہ اس کی خوشیوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ قال الحمد للہ الذی، قرآن پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں قدم رکھیں گے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، مولا کا شکر ہے اس نے اس جہنم کی تکلیف سے ہمیں بچا کر جنت میں ہمارا داخلہ کر دیا ہے۔ تو فرمایا جب وہ جہنم کا مقام دیکھیں گے شکر ادا کریں گے اور ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے احسان فرمایا، فضل فرمایا، ایمان کی توفیق عطا فرمائی، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہمارا جنت میں داخلہ ہو گیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آدم علیہ السلام نیک روحوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور جو گناہگار ہیں انہیں دیکھ کے غم زدہ ہو رہے ہیں، افسردہ ہو رہے ہیں۔ چونکہ باپ کو تو ساری اولاد پیاری ہے، فرما بردار بھی پیارے ہیں، نافرمان بھی پیارے، اولاد تو ہے نا آخر، تو یہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ میرے محترم سامعین، حضور آگے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، چونکہ یہ قریب کا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور فرماتے میں نے خاص طور پر دیکھا واقعی یوسف بہت حسین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا کا نصف حسن عطا فرمایا، مگر حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کا کل حسن عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام ان سے ملاقات کر کے پھر آگے چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، پھر پانچویں آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر ساتویں آسمان پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، بیت معمور کے ساتھ، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیں پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری بھی نہیں آئے گی، اتنی تعداد ہے ملائکہ کی۔ اور فرمایا کہ یہ جو بیت معمور ہے یہ عین بیت اللہ کے اوپر ہے، خدا نخواستہ اگر یہ گرے تو بالکل بیت اللہ کے اوپر آ کے گرے، اور یہ عرش الہی کے نیچے ہے بالکل۔ اسی لیے تو جو سجدے میں سر رکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا، عبادت کرو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو پھر دوسرا یقین تو کامل ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کی نظروں میں ہوں، یہ تو یقین پورا ہونا چاہیے۔ آج ایک معمولی افسر دیکھ رہا ہو، وہاں پر نہ تو کسی کا موبائل بجے گا، نہ کوئی ادھر ادھر کی حرکات کرے گا، ویسے الرٹ ہو کے کھڑا ہوگا،
تو بھئی اللہ کی عظمت تو بہت زیادہ ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب حاکموں سے بڑھ کر وہ بڑے حاکم ہیں. تو اس کے گھر میں کھڑے ہیں، نماز شروع ہو گئی، کوئی ساری نماز میں خارج کر رہا ہے، وہ ساری نماز میں کدھر خیالات میں کھویا ہوا ہے، وہ ساری نماز میں پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا، یعنی مشینی نماز ہے. بس اللہ اکبر بٹن دبایا اور سلام پھیر دیا، باہر آ گئے، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا، کیا سنا، کیا کیا، کچھ پتہ نہیں. تو میرے محترم سامعین، نماز کے اندر جہاں پر حاضری ضروری ہے وہاں پر حضوری بھی ضروری ہے. حاضری تو ہو گئی، آپ کا جسم حاضر ہو گیا، اور حضوری کیا ہے کہ آپ کا اندر بھی حاضر ہو جائے، دل بھی حاضر ہو جائے. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے بندے کے جب خیالات ادھر ادھر ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میری رحمت تیری طرف متوجہ ہے اور تو کدھر ہے، تو کیا سوچ رہا ہے کھڑا. تو اس لیے میرے محترم سامعین، خیالات کا آنا تو برا نہیں ہے، لیکن خیالات کا جمانا یا جان بوجھ کر خیالات کا لانا وہ برا ہے. خیالات آ گئے، آپ کو پتہ بھی چل گیا میں نماز میں ہوں، مگر وہ خیال اتنا چسکے والا آپ اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، آپ اسی کے پیچھے. یہ ہے خیالات کا جمانا، یہ بھی حرام ہے. اور ایک ہے کہ خود خیال لے آنا. میرے محترم سامعین، تلاوت کے اندر دل لگائیں، جو آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں اس کے اندر دل لگائیں، تو اندر کی حاضری بھی ضروری ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہی کے قریب ہی جنت ہے، اور پھر وہاں پر ایک درخت ہے جس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. سدرۃ المنتہی، زمین سے جو احکامات جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہی پہ رکتے ہیں، اور عرش معلیٰ سے جو احکامات آتے ہیں وہ بھی رکتے ہیں وہاں پر، اور پھر آگے بتدریج اترتے ہیں احکامات. اور حضور فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہی کے پاس ہی جنت ہے، قرآن بھی بتا رہا ہے. تو فرمایا کہ جبریل میرے ساتھ ہیں، میں نے جنت کا نظارہ کیا، میں نے دیکھا کہ میرے سے پہلے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب یہ آپ کا غلام بلال ہے، چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، اور اس کے چلنے کی آواز جنت کے محلات میں آ رہی ہے. چونکہ حضور کا دل غم زدہ تھا نا، تو غم کو دور کر دیا گیا غلاموں کے محلات دکھلا کر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر بتایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا عمر میں نے تمہارا جنت میں نور کے موتیوں سے بنا ہوا محل دیکھا، اور تھوڑا سا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، میرا جی چاہا کہ میں اندر جاؤں محل دیکھوں، لیکن عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ ضرور جاتے، کیا میں آپ کے سامنے بھی اپنی غیرت کا اظہار کرتا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں آپ کے غلاموں کے، فرما برداروں کے، قیامت تک آنے والے امتیوں کے جنت میں ان کے محلات دکھلائے گئے. حضور کا دل خوش ہو گیا. اور میرے محترم سامعین، جہنم کا بھی دور سے مشاہدہ کہ آپ کے نافرمانوں کے لیے، باغیوں کے لیے یہ سزا مقرر ہے، یہ سزائیں ہیں ان کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. ملائکہ نے بھی عرض کیا مولا تیرا محبوب آ رہا ہے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی استقبال کرنا چاہتے ہیں. اب تعالیٰ نے حکم دے دیا چلو سدرۃ المنتہی کے اوپر، اس درخت کے اوپر جا کے چڑھ جاؤ اور میرے محبوب کا دیدار بھی کر لو اور استقبال بھی کر لو. سبحان اللہ. سدرۃ المنتہی یہ بیری کا درخت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس کا پھل جو ہے وہ مٹکوں کی طرح اتنا بڑا بڑا بیر ہے. اب ظاہر جنت میں چھوٹے چھوٹے قد تو نہیں ہو گئے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے قد پر ہوں گے 120 انچ تک لمبا ہوگا، تو اتنے 20 فٹ تک لمبا ہوگا، اتنا لمبا قد ہوگا. تو وہاں پر بڑے بڑے قد ہوں گے جنت میں. یہ تو چونکہ بوڑھی امت ہے آخر میں آئی، ان کے قد بھی چھوٹے ہو گئے، عمر بھی چھوٹی ہو گئی. جو قوم سمود تھی ان کے قد بھی بڑے بڑے لمبے تھے، اور پھر
ان کی عمریں بھی بڑی لمبی تھی، 3,000 سال، 2,500 سال، 2,000 سال، اتنی لمبی لمبی ان کی عمریں تھیں۔ تو میرے محترم سامعین، ملائکہ نے حضور کا استقبال کیا، اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، یوں تو سارے